بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کی محتاج نہ رہو اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لو، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کر لیں۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے؟ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسکراہٹ کا کوئی مول نہیں ہوتا، کچھ رشتوں کا کوئی تول نہیں ہوتا، لوگ تو مل جاتے ہیں ہر موڑ پر، ہر کوئی ماں کی طرح انمول نہیں ہوتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو راستے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کھل جاتے ہیں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ غم ہو یا خوشی، اللہ جل شانہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درخت بوڑھا ہو کر بھی پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے، کاش یہ بات اولاد وقت پر سمجھ میں آ جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے، رازق کا خیال نہیں۔ علامہ اقبال۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ رجب، شعبان، رمضان کی تیاری کے مہینے۔ رجب کاشت کا مہینہ، شعبان پانی دینے کا مہینہ، رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب اور شعبان سے رمضان کی تیاری میں لگ جائے وہی رمضان المبارک کی برکات سے مکمل مستفید ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، توبہ قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ جل شانہ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ تجھے کیا سناؤں میرے اللہ، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اچھی ماں کی تربیت۔ عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ سبق زندگی نے سکھایا ہے ہمیں، ہر اپنے نے رلایا ہے ہمیں، کوئی اپنا اپنا نہیں ہوتا، یہ بھی ایک اپنے نے سکھایا ہے ہمیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ ناک جھاڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتھے میں رات گزارتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، پس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔
حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ قل قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی 45ویں آیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ یہ راز کی بات ہے کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ اپنا وقت روتا ہوا ہر لمحہ مسکرائے گا، صبر کر اے دل، اپنا بھی وقت آئے گا۔ میرے اللہ تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانیاں دور فرما، آمین ثم آمین۔ والدین صحیح کہتے ہیں، جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے ہیں۔ خود سے پیار کرو، کیونکہ اللہ جل شانہ نے تمہیں بہت پیار سے بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے، صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ جل شانہ نے عطا کی ہیں۔ ماؤں کے ہونے سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہ کرے بس مسکرا کر دیکھ لیں تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ ماں ریسرچ کے مطابق اپنی آواز کے مطابق سننا، ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ٹینشن کو ختم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکل آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ جل شانہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یا اللہ تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، اپنی رحمتوں سے نوازیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قبر کی پہلی رات سخت ترین رات ہوگی، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے رسم شریعت ہے اقبال، مر تو انسان تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق دل سے آمین کہو۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، کچھ نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ پرندے جب کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں کے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔
سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ حقیقت آدمی کو جب اللہ جل شانہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے۔ عرض کی کہ صاف دل والے کون ہیں؟ فرمایا متقی اور پرہیزگار مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر نافرمانی اور بغض و حسد نہ ہو۔ عرض کیا گیا اس کے بعد فرمایا جو دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے محبت۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو اور جو بہت زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ پہلا یہ کہ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ دوسرا اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ تیسرا اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ جل شانہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ جل شانہ ہی ہے۔ یا اللہ مجھے کبھی بھی خود سے جدا مت کرنا، میرا تیرے بغیر کوئی وجود نہیں۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔